ماحول تو بنا ہوا ہے, ہم تو انتظار کر سکتے ہیں, جو سیدھی سی بات ہے, اور سب کچھ ہے. کیا کتنی پاسبلٹی نظر آ رہی کہ ہوگا؟ بیکاز ہم تو یہ بھی ان کے انڈین میڈیا سے دیکھیں تو کہتے ہیں کہ ٹارگٹ کے سلیکشن بھی ہوئی ہے, 5-6 جگہ انہوں نے سلیکٹ کی ہوئی ہیں. ہم نے کیا سلیکٹ کر لی ہوئی ہے کہ کاؤنٹر کے اچھا اگر انہوں نے ہمیں کیا تو چلیں ہم اسٹرائک کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. دیکھیں جو بھی رسپانسز ہیں پاکستان کے, انہوں نے ڈیفینیٹلی سلیکٹ کی ہوئیں گے. ایز اے ملٹری مین میں کبھی ان کی انٹینشنز کو ریڈ ضرور کروں گا اپنے طور پر کہ وہ کیا چاہتا ہے, کاسٹ بینیفٹ انالیسس بھی اس کے دیکھوں گا, اس کی اپریسیشن بھی دیکھوں گا, اس کو کیا کیا وہ جو پولیٹیکل اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اس انسٹرومنٹ سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اوپر میں کبھی تکیہ کر کے بیٹھوں گا نہیں جی, اور نہ پاکستان فوج بیٹھتی ہے. کوئڈ پرو کو جو رسپانس ہے, جو وہ ایک ٹیکٹیکل ایکشن سے, چاہے وہ ایک چھوٹی سی پوسٹ کے اوپر کشمیر میں فائر ریڈ ہو, فزیکل نہ بھی ہو, فائر ریڈ ہو, وہاں سے لے کر تو ٹاپ لیول تک, چاہے وہ انکرجنز ہیں, چاہے وہ سی کے بیچ میں کچھ کرتا ہے یا کچھ میزائلز ٹیسٹ کرتا ہے یا جو بھی میزائل مارتا ہے, رسپانس کوئڈ پرو کو جائے گا. اور ابھی جو پاکستان کی ملٹری کی جو بھی وار گیمز ہوتی ہیں, جو چیزیں ہوتی ہیں, اس سے جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اب اس دفعہ تو انشاءاللہ یہ کوئڈ پرو کو پلس جائے گا. اس کا ریزن ہے بالا کوٹ میں آپ نے دیکھ لیا, دیٹ واز آلسو کائنڈ آف اے پلس, لیکن اب اس سے زیادہ جائے گا. اب آپ نے جو ڈپلومیٹک جو باقی ڈومینز میں سوشل میں جو بھی انہوں نے قدغنیں لگائی ہماری پیپل ٹو پیپل, اس میں آپ نے دیکھا کہ میڈ رسپانس, لیکن پھر بھی 1-2 نوچ اوپر ہے جی پاکستان جیسی. دیکھیں پاکستان کا وہاں پہ انڈیا میں یہ تصور پیش کیا جائے کہ ایک چھوٹا سا ایک اٹس این آرڈنری کنٹری, ایک چھوٹی سی کنٹری ہے, انہوں نے آپ کے ناک چنے چبائے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ آپ کی انٹیمیڈیشن میں نہیں آ رہا, وہ آپ کی کوئرژن میں نہیں آ رہا, وہ اپنی پالیسی کیپچولیشن آپ کو نہیں کرنے دے رہا. انڈیا کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان ایک پلائنٹ سٹیٹ, ایک امپلوژن کی طرف ہم اس کو لے جائیں, ایک پلائنٹ سٹیٹ بنا کے ادھر رکھ لیں, پالیسی کیپچولیشن ہو, کشمیر سے واپس چلے جائیں اور نیوکلیئر سے واپس چلے جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب مودی صاحب پہلی دفعہ اوتھ لے لیتے تو انہوں نے سارک کنٹریز کے ہیڈز کو انوائٹ کیا تھا, تو اس وقت سے ان کے ذہن میں ہے کہ بادشاہ سلامت میں ہوں ریجن کا, تو یہ لائن میں کھڑے ہو کے مجھے ملیں گے اور میں وہ شو کروں گا وٹ ایور. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. دیکھیں پاکستان کے اس وقت مالک صاحب جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا, وہ یہ ہندوتوا مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو مقابلہ کرنا ہے ایز اے نیشن وہ ہے. باقی ملٹری رسپانسز آر ریڈی, یہ جائیں گے ہی جائیں گے. دیکھیں ورنہ آپ نے اتنی فوج کس لیے رکھی ہے جی, آپ نے یہ میزائل پروگرامز کی, ہمارا ایک ہی اینیمی ہے, وی ڈونٹ ہیو اے ایکسپینشنسٹ, ہمارا کوئی پلانز تو ہے نہیں, ایک ہی اینیم ہے, وہ ہے بھارت, انڈیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایجنڈا ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے. لیکن کچھ ہماری ویپن کی انکمپیٹیبلٹی بھی ہے, ان کی سپیریورٹی بھی ہے. مجھے آپ ہی کے فارمر ایک آرمی چیف نے بتایا کہ جب یہ لاسٹ ٹائم واقعہ ہوا 2019 والا, تو جنرل واٹل جو سینٹ کام کے کمانڈر تھے, ان کا فون آیا جنرل باجوہ کو. اس وقت جنرل باجوہ رپورٹڈلی جا رہے تھے, یہ جس سے نیشنل سیکورٹی بریفنگ تھی پارلیمانی لیڈران کی سب کچھ, اور اس میں بات ہوئی تو انہوں نے بھی اس بات کو بتایا کہ آپ پہ 3 یا 4 براموز میزائلز ٹارگٹ ہوئے ہیں, اور اس کو جواب میں بتایا گیا کہ اگر انہوں نے براموس مارا تو پھر یہاں سے ٹیکٹیکل نیوک بھی پھر لگے گا اور وہ چیز ہوگی. تو براموس تو اس وقت بھی ان کے پاس ہے, بڑا خوفناک میزائل ہے, اینڈ وی کانٹ اسٹاپ اٹ, وی ریئلی کانٹ اسٹاپ اٹ. آ گیا تو آ گیا, تو پھر اگر آ گیا تو اس کا جواب کیا, پھر ہم ٹیکٹیکل نیوک ٹھکے گا؟ جی دیکھیں مالک صاحب, میں بینگ اے ریسپانسبل ایکس ملٹری آفیسر پاکستان کا, جی جو نیوکلیئر ہے نا جی, دس از ویپن آف پیس. بٹ یہاں پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس پھر دیکھیں نا آپشنز کیا رہ جائیں گی. پاکستان کبھی بھی نیوکلیئر وار نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں ہماری ڈیٹرنس, وی ہیو کانفیڈنس ان آر ڈیٹرنس, الحمدللہ وہ ہمارے پاس موجود ہے. لیکن نچلی باقی ڈومینز میں بھی پاکستان کے پاس افیکٹو, جس ابھی آپ انسیڈنٹ کا ذکر کر رہے ہیں نا, اس میں انسیڈنٹ کو ذرا آگے آپ دیکھیں گے تو پاکستان نے بھی رسپانسز اپنے تیار کیے ہوئے تھے. ان کو فیس سیونگ ایکچولی دلوانا چاہ رہے تھے, کیونکہ پاکستان کو یہی کہا گیا تھا کہ جی یو ہیڈ اے گڈ ڈے, 2 جہاز آپ نے مار گرائے ہیں, ایک خود انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر انپروفیشنلی وہ طریقے سے مار دیا ہے. تو فیس سیونگ کی بات ہوتی ہے اس وقت شاید, اور پاکستان میں کوئی کیجولٹیز بھی نہیں ہوئی تھی, کیجولٹیز بھی کوئی نہیں ہوئی, کیونکہ ایک کوا اور 2 درختوں پہ اتنی. اور یہ رسپانس ہمارا 1-2 دن بعد اس لیے بھی گیا تھا کہ اسیس کرنا چاہتے تھے کہ کیجولٹیز آن گراؤنڈ کتنی ہوئی ہیں. کیجولٹیز ہیں نہیں ہے, کیونکہ انسان دیکھیں پاکستان از اے ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ.
اور ہمیشہ پاکستان کا ان کو ڈر ہوتا ہے نا جی کہ یہ پاکستان کے یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھ میں نہ لگ جائے. تو ابھی تو نان اسٹیٹ ایکٹرز جتنے افغانستان میں بیٹھے ہیں وہ اس وقت انڈیا کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہے ہیں. ابھی جو دنیا اس وقت جس چیز سے خوف کیا جاتا ہے, اب دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ اب انڈیا کے ساتھ ان کی کولیبریشن کافی ہو رہی ہے. اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کا جتنی اپلیکیشن اب انڈیا کر رہا ہے اس وقت, چاہے گروونت سنگھ ہو چاہے نجر ہو, ہم وہ دیکھ رہے ہیں آل اکراس دا ورلڈ. ہماری مجاہد بٹالین کیا ہے؟ انڈین میڈیا میں بار بار آ رہا ہے جی مجاہد بٹالین کو نشانہ بنایا جائے گا. مجاہد بٹالین کون سی ہے ہماری؟ مجاہد بٹالین دیکھیں جی جو ملٹری میں تو ہے یہ ہماری مجاہد وہ ڈیفنس بٹالین ہے, دس از کائنڈ آف اے ریگولر ملٹری ہے جی, جو کشمیر کے بیچ میں ہمارے ڈیفنس کر رہی ہیں. دے آر ڈپلائڈ بٹالینز, وہ سب کوئی ان کو پتہ ہے. تو یہ میرا خیال میں سمبولیکلی وہاں کشمیر میں ہماری جتنی بھی بٹالینز ہیں وہ موسٹلی مجاہد بٹالینز ہیں جو ریگولر انفینٹری کی طرح اپنا سیکرٹ بٹالین ٹائپ نہیں ہے. نو دیر از کمانڈ اسٹرکچر, نارمل ریگولر آرمی سے ان کے آفیسرز پوسٹ ہوتے ہیں, ان کے اپنے ٹروپس ہیں, ان کا اپنا سینٹر. اٹس لائک جس طرح ایک انفینٹری ریگولر آرمی ہے, دس از ریگولر آرمی. تو ان کو ہم مجاہد بٹالینز کہتے ہیں کیونکہ وہ ڈپلائڈ رہتی 10 کور کے ایریا کے اندر ہیں. دیز آر ڈپلائڈ اونلی ان 10 کور ایریا. اور اسی کے بیچ میں ہمارے جو سیاچین ہے, جو کشمیر کا علاقہ ہے, 23 ڈویژن جو ان کا بارڈر ہمارا ان کے ساتھ میں, اسی کے بیچ میں یہ ڈپلائڈ بٹالینز ہوتی ہے. دیکھیں مالک صاحب, یہ جو پچھلا بھی انہوں نے ٹارگٹ لیا تھا کوور والا, یہ جو سرجیکل سو درختی کل جو سٹرائک کی تھی انہوں نے, اس پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے 300 سے 400 بندے مار دیے وہاں پہ. آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. پاکستان وہاں میڈیا تو اٹ از شریٹ, جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. اگر ان کا اٹیک سویلین ٹارگٹس پہ ہوتا ہے تو کیا پاکستان کی فوج بھی کاؤنٹر میں سویلین ٹارگٹس ہی ہوں گے ہمارے؟ دیکھیں وہ اس کا ہمیشہ فائدہ اٹھاتے ہیں. پاکستان کے جو کشمیر کی وار ہم نے لڑی ہے, ہم نے دیکھا ہے, ڈپلائڈ بھی رہے ہیں, یہ روڈز کے اوپر بسوں کو مارتے تھے, یہ روڈز کے اوپر سیولینز کو مارتے. انہیں پتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیری مسلمانوں کو کبھی بھی نہیں مارتی. تو ہم ایوائڈ کرتے تھے, جب ہم ڈپلائڈ رہے ہم ایوائڈ کرتے تھے کہ ان کی ملٹری ٹارگٹس کو لیا جاتا ہے. یہ اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. ابھی بھی کشمیریوں کو سامنے رکھ کے وہ کشمیریوں کو سپریس بھی کر رہے ہیں اور ان کو مار بھی رہے ہیں اور اس کو ٹیررزم کا بھی نام دینے کی کوشش کر رہے ہیں.